السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ناول تکمیلی اظہار کی ایپیسوڈ 3۔ وہ اب سادہ سے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ بہت سوچنے کے بعد آخر اب وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک بار پھر سے اسی سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کچھ بھی ہو جائے بس وہ بات کرے گا۔ دروازہ نوک کیا۔ صوفے پر بیٹھی اشال نے کتاب پر سے سر اٹھا کر بند دروازے کی جانب دیکھا۔ آ جائیں کہا اور کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ ضرباب نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آیا۔ کیا ہوا؟ سوئے نہیں ابھی تک؟ عموماً اس وقت وہ سو جاتا تھا۔ نہیں ماما، آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے صوفے کے قریب آیا اور کہا۔ جی کہو۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، پھر اس کے قدموں میں بیٹھا۔ اشال نے حیرت سے ضرباب کو دیکھا، جس کی آنکھیں اور چہرہ دونوں عجیب سے تاثر پیش کر رہے تھے۔ بیٹا یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو۔ ماما آپ سے بہت کچھ خاص مانگنا ہے، پلیز انکار مت کریے گا۔ ٹھیک ہے مگر یہاں آ کر بیٹھو۔ اسے بازو سے پکڑا۔ نہیں ماما، آپ پلیز بس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا بات ہے ضرباب، سب خیریت ہے نا؟ اشال کو محسوس ہوا جیسے آج اس کا بیٹا وہ بیٹا نہیں رہا تھا جو ہر چیز ضد کر کے حاصل کر لیتا تھا۔ آج تو اس کے قدموں میں بیٹھا ضرباب کوئی اور ہی ضرباب تھا۔ ماما مجھے زرناب سے شادی کرنی ہے، پلیز ماما آپ میرا پرپوزل اس کے گھر لے جائیں۔ اس کی بات سن کر اشال کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ ضرباب ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ماما میں ہوش میں ہوں، پلیز ماما۔ ضرباب وہ تم سے کتنی بڑی ہے اور وہ تو تمہیں بھائی مانتی ہے، میں کیسے؟ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ ماما عورت کا مرد سے بڑا ہونا نہ ہونا اس چیز کا ہمارے مذہب میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اور ماما شادی سے پہلے سب بھائی ہوتے ہیں۔ پھر بھی ضرباب، معاشرہ وہ کیا کہے گا؟ معاشرہ، لوگ، عوام، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بس مجھے زرناب کو اپنا بنانا ہے، پلیز ماما۔ ضرباب میں کیسے بھائی سے کہوں گی، وہ نہیں مانیں گے، اور زرناب وہ تو بالکل بھی نہیں مانے گی۔ ماما آپ ایک بار پرپوزل لے کر تو جائیں پلیز۔ وہ بچوں سے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ ضرباب لہجہ بالکل آجانا سا تھا۔ ماما پلیز پلیز آپ تو ایسا مت کریں نا، آپ بابا سے بات کریں پلیز۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا وہ بولا۔ تمہارے بابا مان جائیں گے کیا؟ آپ بابا سے بات تو کریں، انہیں بتائیں کہ میں زرناب سے محبت کرتا ہوں، وہ مان جائیں گے۔ ماما وہ جانتے ہیں محبت کو کھو دینا کا دکھ، پلیز ماما میں نے زرناب کو نہیں کھونا، پلیز۔ وہ جذبات میں کیا کچھ کہہ گیا تھا، اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا اسے۔ اشال نے اپنے قدموں میں بیٹھے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو زندگی میں پہلی بار اتنی عاجزی سے اس سے کچھ مانگ رہا تھا۔ میں کوشش کروں گی، بس اتنا ہی کہا۔ ماما مجھے ساری امیدیں آپ سے ہیں۔ مجھ سے امید مت رکھو ضرباب، ساری امیدیں اللہ سے رکھو۔ اس کی بات پر ضرباب نے گردن جھکا لی۔ جاؤ آرام کرو اب۔ ماما مجھے زرناب سے بہت محبت ہے، بہت زیادہ محبت بھی نہیں، شاید عشق ہے ماما۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں خود کو کھو دوں گا، میں سب کچھ کھو دوں گا، پلیز ماما مجھے اس سے ملا دیجیے گا۔ اس کے ہاتھوں پر زور ڈالتا وہ شدت سے کہہ رہا تھا، اور اشال بس اپنے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں کے تاثر بالکل خالص تھے۔ اسے بے اختیار زرناب کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ وہ عورت کتنی خوش قسمت ہوتی ہے جسے پانے کے لیے ایک مرد گڑ گڑاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں مل جائے گی ماما، اللہ چاہے یا نہیں، مجھے بس وہ چاہیے، وہ چاہیے ماما۔ اگر وہ نہ ملی تو پھر جو ہوگا وہ زمانہ یاد رکھے گا۔ وہ اب اپنی ازلی جنونی انداز میں کہہ رہا تھا۔ توبہ کرو ضرباب، اللہ اگر نہ چاہے تو تم اس سے محبت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ توحید میں اگر شرک کرو گے تو عشق میں بھی لا حاصل ٹھہرو گے۔ پہلے اللہ پر تو کامل یقین لاؤ، پھر عشق میں خالص ہوگے، ورنہ عشق ادھورا رہے گا۔ اسے صدمہ لاحق ہوا تھا اپنے بیٹے کی اس بات پر۔ اس نے اور حاشر نے تو کبھی بھی اسے جنونی پن نہیں سکھایا تھا، مگر نہ جانے کہاں سے وہ یہ سب سیکھ چکا تھا۔ اپنی پسندیدہ شے کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا لحاظ بھول جاتا تھا۔ ماما آپ بابا سے بات کریں گی اور اس ویکینڈ پر ماموں کے گھر جائیں، وہ اسے کہتا قدموں سے اٹھا۔ اشال نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا جو اب دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر رکا، پیچھے دیکھا جہاں اس کی ماں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس پیچھے آیا۔ سوری ماما، میرا انداز غلط ہے مگر میں مجبور ہوں، آئی ایم سوری۔ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا وہ بولا۔
ضرباب جنون ختم کر دیتا ہے انسان کو۔ خدا کے لیے مت جنونی ہو جایا کرو، اور سوری مجھ سے نہیں، اس ذات سے کرو جس کے ساتھ تم نے شرک کی ہے۔ معافی مانگ لو اپنی اس گناہ کی۔ عشق میں کافر نہیں نمازی بنا جاتا ہے، جو عشق کافر بنائے وہ عشق نہیں کفر ہے، سمجھے؟ اما میں کیا کروں، میں خود پر اختیار کھو دیتا ہوں۔ میں اگر سوچوں بھی کہ ذرناب میری نہیں ہوگی تو میری روح تک لرز جاتی ہے۔ میں اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز مما، آپ میری حالت کو سمجھیں۔ ضرور آپ اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، میں تمہارے بابا سے بات کروں گی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا ضرباب کو دیکھ کر۔ اللہ حافظ ماما، اس کے ہاتھوں کو دوبارہ چوما اور باہر نکل گیا۔ پیچھے آشال اپنے دماغ کے ساتھ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا بیٹا اتنا جنونی نکلے گا، اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ آج پھر یونی اپنے ڈاکومنٹس کے سلسلے میں آیا تھا۔ کل تو وہ اس لڑکی کی ڈھیر ساری باتیں ساتھ لے کر گیا تھا، مگر آج وہ گھر سے پکا ارادہ کر کے آیا تھا کہ ڈاکومنٹس بھی لازمی لانے ہیں۔ ابھی وہ سر فرقان کے آفس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ غیر ارادی طور پر نظر اس سرمئی حجاب والی لڑکی پر پڑی جو کتاب کے صفحے آگے کرتی آ رہی تھی۔ وہ آج بھی اسی طرح سیاہ عبایا اور سرمئی حجاب میں ملبوس تھی۔ دائیں کندھے پر بیگ لٹکائے ہوئے وہ آج اکیلی ہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زاویار کے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ اس کے قریب سے ہو کر آگے چلے گئی تھی۔ ایکسکیوز می، پیچھے سے پکارا۔ وہ رکی، پیچھے منہ کر کے دیکھا جہاں ایک لڑکا سیاہ جینس اور سیاہ ہی شرٹ جیب تن کیے کھڑا تھا، اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یس، دنیا جہاں کا سخت لہجہ اپنایا۔ کیا آپ مجھے سر فرقان کا آفس بتا سکتی ہیں کہ یہ کہاں پر ہے؟ 2 قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ لائبریری کے ساتھ ہے، رکھے سے لہجے میں کہتی وہ آگے کی جانب مڑی اور ابھی کچھ قدم ہی آگے بڑھی تھی جب اسی لڑکے نے دوبارہ پکارا۔ سنیں؟ واپس پیچھے مڑی، سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب بہت بری طرح سے پھنس چکا تھا، اسے پکار تو چکا تھا، بولے کیا سمجھ نہیں آیا۔ آخر کچھ لمحے بعد اس نے بات نکال ہی لی۔ وہ لائبریری کہاں ہے؟ ایمن نے اوپر سے نیچے تک اس لڑکے کو محض ایک نظر ہی دیکھ لیا تھا۔ اچھے گھرانے کا شریف لڑکا معلوم ہوتا تھا، اس بات کا اندازہ اس نے اس لڑکے کے گریبان کے بند بٹنوں سے لگایا تھا۔ ایمن کے لیے وہ لڑکا آوارہ ہے جس کے گریبان کے بٹن کھولے ہوں۔ یہاں سے سیدھا جائیں، پھر آگے سٹیئرز آئیں گی، ان سے لیفٹ ہو جائیے گا، پھر لائبریری آ جائے گی اور ساتھ ہی سر کا آفس ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور زاویار بس اس کی ہلتے لبوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اب جائیں۔ مسلسل خود کو گھورتا دیکھ کر ایمن نے کہا۔ جی، وہ بڑبڑایا۔ سوری، سمجھ نہیں آیا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار اس یونی میں آیا ہو، حالانکہ 4 سال وہ اس یونی میں پڑھا تھا۔ آنکھیں بند کر کے بھی جا سکتا تھا۔ دیکھیں، آپ یہاں سے سیدھا جائیں، پھر لیفٹ ہو جائیں، سٹیئرز کے بالکل ساتھ ہی ہے لائبریری۔ اب کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بھی بتایا۔ وہ ایکچولی مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آیا، آہستہ سے کہا۔ ایمن نے حیرانی سے اس لڑکے کو دیکھا جو شکل و صورت سے پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر اتنا آسان سا راستہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کائنڈلی اگر ایک بار میرے ساتھ مجھے چل کر بتا دیں، بہت عاجزی سے کہا۔ آج تک اس نے اتنی عاجزی کبھی کسی کو بھی نہیں دکھائی تھی۔ کچھ سوچا 5 منٹ رہتے تھے کلاس شروع ہونے میں۔ آج تو ویسے بھی ٹیسٹ ہے، شاید اس بیچارے بندے کی مدد کر دوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور پھر میرے ٹیسٹ میں بھی اچھے مارکس آ جائیں گے۔ دل میں سوچا۔ اوکے کہا اور اس کے ساتھ آگے چلنے لگی۔ وہ اس سے تھوڑا پیچھے تھا، نظریں زمین پر گاڑے وہ اس کے قدموں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر وہ رکی، وہ بھی اس کے پیچھے ہی رک گیا۔ سر فرقان کا آفس سامنے ہی تھا۔ تھینک یو سو مچ، زاویار نے مسکرا کر کہا۔ جواباً اس نے سر کو خم دیا اور آگے بڑھی۔ لسن، ایک بار پھر سے پیچھے سے پکارا۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ مسکراہٹ ابھی بھی چہرے پر موجود تھی۔ وہ پوری کی پوری اس کی جانب مڑی۔ کیوں، آپ نادرہ کے آفس میں ہوتے ہیں جو آپ کو میں اپنی ساری انفارمیشن دوں؟ انتہائی عزت کے ساتھ اسے بے عزت کیا تھا۔ اس کی بات پر بے اختیار اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ میں بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ میں نے عزت کے ساتھ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیا ہے نا، اب آپ بھی اس عزت کو ہضم کریں، نہ کہ مجھ پر لائن ماریں، سمجھے؟ غصے سے اسے وارن کیا۔ آپ کو لائن مار بھی کون رہا ہے محترمہ؟ آپ کے ساتھ تو اپنے نکاح نامے پر دستخط مارنے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ ایمن کا سانس ایک لمحے کے لیے رکا۔ خیر، اگین تھینکس مس ایمن، مسکرا کر کہا اور آفس کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب چلا گیا۔ وہ ابھی بھی ویسے کی ویسی ہی کھڑی تھی، نہ پلکیں جھپکا سکی اور نہ ہی ہل سکی۔ یہ بندہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ دماغ سن ہو چکا تھا اس کی بات سن کر۔ ایمن کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہے؟
کلاس لینے کا ارادہ نہیں کیا؟ اس کی کلاس فیلو، سویرا نے کہا، جو ابھی ہی لائبریری سے باہر آئی تھی اور اسے اس طرح یہاں دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات تو جیسے اس نے سنی ہی نہیں تھی، وہ بس مسلسل اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ بھی اندر گیا تھا۔ ایمن، سویرا نے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا۔ ہاں، وہ بڑبڑائی۔ کلاس نہیں لینی کیا؟ ہاں لینی ہے، چلو۔ وہ کہتی ایک نظر اس بند دروازے کو دیکھتی سویرا کے ساتھ اپنی کلاس میں چلی گئی۔ کلاس میں آ کر بھی اس نے بس دماغ کے ساتھ ٹیسٹ دیا تھا۔ ٹیچر کیا کچھ پیپرز کے متعلق اسے سمجھا رہی تھی، کوئی علم نہیں تھا۔ ابھی وہ لاسٹ سر فرقان کے پیریڈ میں گارڈن میں بیٹھی اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب کلاس میں سر فرقان نے لیکچر کے دوران لیکچر روک کر ساری کلاس کا جائزہ لیا۔ کیا آج ایمن نہیں آئی؟ اسے کلاس میں نہ پا کر انہوں نے پوچھا۔ حبیبہ سمیت سب نے حیرانگی سے سر کو دیکھا، جو لیکچر کے دوران کھانسی بھی نہیں تھے مگر آج ایمن کا پوچھ رہے تھے۔ حیرت سے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سر، وہ آئی ہے بٹ آپ کی کلاس اسکپ کر رہی ہے، فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سویرا نے بتایا۔ انہوں نے اس بات میں گردن ہلائی اور دوبارہ سے لیکچر شروع کیا۔ ان کے پیریڈ ختم ہونے کے بعد سویرا اور حبیبہ دونوں اس کے پاس آئی، جو گھاس پر سے اٹھ کر اپنا عبایا جھاڑ رہی تھی۔ احمد، تم نے سر فرقان کی کلاس کیوں نہیں لی؟ حبیبہ نے پوچھا۔ میرے سر میں درد تھا، تمہیں پتہ ہے آج سر نے تمہارا پوچھا کہ وہ تم آج یونی آئی ہو کہ نہیں۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سیریسلی احمد، انہوں نے لیکچر سٹاپ کر کے تمہارا پوچھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے گروپس بھی چینج کر دیے ہیں، اب تم، میں اور سویرا کے ساتھ 2 لڑکیاں اور ہیں گروپ میں، حبیبہ نے اسے بتایا۔ وہ حیرت سے اسے سن رہی تھی، پھر اچانک اسے ہادی کی بات یاد آئی۔ پروفیسر خالد نے ہی کہا ہوگا، پھر اختیار اسے ہادی پر بھی ڈھیر سارا پیار ہے۔ موزہ ہو گیا ہے یہ تو، مسکرا کر رہا۔ سچی میں ہم سب بہت حیران ہوئے ہیں، سویرا نے کہا۔ وہ اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بھائی بڑے ہوں یا چھوٹے، بہنوں کے لیے ہمیشہ محافظ ہی ہوتے ہیں۔ سویرا اور حبیبہ کے سامنے وہ یوں ظاہر کر رہی تھی کہ اسے کچھ علم نہیں، مگر اندر ہی اندر من میں وہ مسکرا رہی تھی۔ اس لڑکی کی بات کو تو وہ بھول گئی تھی، خوشی بھی اتنی بڑی ملی تھی۔ ماما، ہادی کہاں ہے؟ گھر آتے ساتھ ہی اس نے بس صوفے پر بیگ رکھا اور فاطمہ سے پوچھا، اندر کمرے میں ہے؟ حیرت ہوئی تھی، جی، کہتی اس کے کمرے کی طرف چلی آئی جہاں وہ بیڈ پر لیٹا کتاب آگے رکھے پڑھ رہا تھا۔ ہادی، 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 میری جان، میری شہزادے، میرے دل ٹکڑے، میں صدقے، تھینک یو سو مچ میری جان۔ جذبات میں کہتی اسے گلے لگایا اور ہادی نے بے اختیار توز پڑا کہ پتہ نہیں کون سے درخت سے آج اس کی بہن گزر آئی تھی جو اتنا لاڈ پیار آ رہا تھا۔ ہادی، تھینک یو سو مچ، تم واقعی میرے سب سے اچھے ہمراہ ہو، لو یو سو مچ شہزادے۔ اس کے گال کھینچتی پیار سے کہا۔ ہیں آج کون سا دورہ پڑا ہے؟ یقین کرو میں بالکل کنگلا ہوں آج کل۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے خالی جیبیں دکھائے۔ ارے میرے ہوتے ہوئے میرا شہزادہ کنگلا ہے، یہ لوگ کیا یاد کرو گے؟ ابائی کی سائیڈ پاکٹ سے 500 کا نوٹ نکال کر اسے دیا۔ ہادی نے بلا جھجک وہ تھام لیا۔ یہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ جیب میں پیسے رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ سر فرقان نے میرا گروپ چینج کر دیا، اللہ جزا دے پروفیسر خالد کو، سچی میں وہ بہت اچھے ہیں۔ اچھا، لیکن انہیں کس سے بتایا اس معاملے کے بارے میں؟ کیا مطلب، تم نے کال نہیں کی پروفیسر خالد کو؟ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ نہیں یار، میرے پاس تو ان کا نمبر ہی مس پلیس ہو گیا تھا۔ اب صحیح معنوں میں ایمن چکرائی تھی، مطلب پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ویسے ہی اپنا خالص پیار اس ہادی پر نچھاور کر رہی تھی۔ ہادی شرافت سے پیسے نکال۔ پیار تو چلو معاف کیا مگر پیسے نہیں۔ کون سے پیسے میڈم؟ بس اب بھول جاؤ، خود ہی دیے تھے۔ ہادی شرافت سے کہہ رہی ہوں پیسے دو، ورنہ کیا؟ میں بابا کو بتاؤں گی۔ بابا کو بتاؤ گی؟ نکلو۔ اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ ماما، فاطمہ کو پکارتی وہ باہر آئی۔ کیا ہے؟ ہاتھ میں روٹی والا چمٹا لیا وہ باہر آئی۔ ماما، ہادی میرے پیسے نہیں دے رہا۔ کون سے پیسے؟ ماما، اس نے مجھے خود دیے ہیں۔ کمرے سے باہر نکلتا ہوا وہ بولا۔ نہیں ماما، اسے کہیں میرے پیسے دے۔ کوئی نہیں دے رہا، صاف صاف منع کیا۔ ماما اسے دیکھیں نا، بچوں سے ضد کرتے وہ بولی۔ دونوں اپنی زبانیں بند کر کے نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ یہی گرم چمٹا زبان میں لگا دوں گی۔ جب دیکھو لڑتے رہتے ہو، بہن بھائی نہیں دشمن ہو جیسے ایک دوسرے کے، آتے ساتھ چڑیا گھر بنا دیتے ہو۔ وہ انہیں عزتوں سے نوازتی واپس سے کچن میں چلے گی۔ آنے دو بابا کو بیٹا، دیکھنا۔ اسے وان کرتی ہوئے اسے بری سی شکل دکھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عزت تو وہ لوگ اپنی کروا چکے تھے، اب عزت الٹرا پرو میکس نہیں کروانی نہیں تھی۔ بڑی مدر ٹریزا بن رہی تھی، منہ میں بڑبڑا تھا وہ بھی اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔
اپنے آفس کے روم میں بیٹھا وہ مسلسل کسی گہری سوچ میں پڑا تھا۔ اس سے ہوئی ساری باتیں وہ کسی سبق کی طرح دماغ میں دہرا رہا تھا۔ لب خود بخود ہی مسکراہٹ میں ڈھل سے گئے تھے۔ او خدایا، یہ لڑکی تھی یا پھر کوئی نشہ جو مجھے چڑھ گیا ہے؟ اوپر کی جانب دیکھتے وہ بڑبڑائے، ایمن نام ہی کی طرح ہی منفرد ہے محترمہ۔ آنکھیں موندے وہ سوچ رہا تھا، ارے بھائی لڑکی، کچھ تو احساس کرو، سنگل آدمی ہوں، کیوں ڈبل کروانے پہ تلی ہو؟ اس کے ہلتے لبوں کا منظر لہرایا۔ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں موندے وہ اسے سوچتا رہا۔ وہ جتنا دماغ دوسری باتوں میں الجھا رہا تھا، اتنا ہی اس کی یادیں اسے اپنی یادوں میں الجھا رہا تھا۔ آخر تھک کر کے اسے آنکھیں کھولیں، مس منزل پر سوار ہو چکی ہیں محترمہ آپ۔ سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھی جو سیاہ تھی۔ یکدم سیاہ آنچل لہرایا، وہ ایک دم سے مسکرا گیا، آنکھیں ایک بار پھر سے موندی۔ کیا کروں یا اللہ، محترمہ سے زوجہ محترمہ بناؤں؟ زاویار احمد۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی، بس بہت ہو گیا، کام پر توجہ دے بیٹا۔ آنکھیں کھولتے وہ خود سے کہتا، اب کہ سیریس ہو کر کام میں مگن ہو گیا تھا۔ زاویار احمد اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس سے بڑی ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں سیٹل تھی۔ ابھی وہ 18 سال کا ہی تھا جب اس کے والد احمد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ نے بہت ہمت و بہادری سے کام لیا۔ اکیلی عورت، اوپر سے دو بچوں کی ذمہ داری، کیسے انہوں نے بزنس اور بچوں کو سنبھالا تھا یہ صرف اکشا ہی جانتی تھی۔ زاویار نے پچھلے سال ہی اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی اور اب ماں کو اس بزنس سے جنجالاہٹ سے نجات دلاتا خود اب بزنس سنبھال رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا تھا کہ اس نے تو ابھی یونی کے کچھ ڈاکومنٹس لیے ہی نہیں تھے۔ سال ہو چکا تھا یونی چھوڑے، مگر اسے خیال سال بعد آیا تھا۔ بس اسی غرض سے وہ یونی گیا تھا۔ پہلے دن تو وہ اس لڑکی کی ڈھیر ساری باتیں سن کر خالی ہاتھ آ گیا تھا، مگر دوسرے دن وہ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ اس کا مسئلہ بھی حل کر آیا تھا۔ کیونکہ سرفرخان اس کے والد کے اچھے دوست تھے، اس لیے انہوں نے اس کی سفارش مان لی تھی۔ اب وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی پھر کب بھی کہاں ملے گی، کیسے وہ اس سے ملاقات کرے گا، مگر وہ اس کے دل میں بس چکی تھی۔ نظام زندگی گزر رہا تھا۔ حجاب، زرش اور ہادی کے پیپرز ہو چکے تھے۔ اب وہ شدت سے رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ خیر شدت سے تو صرف حجاب اور زرش انتظار کر رہی تھی، ہادی تو یوں ریلیکس ہو چکا تھا جیسے ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے۔ آج جمعے کا دن تھا اور آج ہی کے دن سیکنڈ ایئر والوں کا رزلٹ تھا۔ مرتضیٰ آج گھر ہی تھا۔ ارادہ جمعے کی نماز پڑھ کر آفس جانے کا تھا۔ حجاب کا رزلٹ بھی تھا آج، اس لیے اس نے جمعے کی نماز ادا کر کے ہی جانے کا سوچا تھا۔ یوں وہ اپنی بیٹی کا رزلٹ بھی اس کے ساتھ دیکھ لے گا اور جمعہ بھی ادا ہو جائے گا۔ گلی میں اس وقت بچوں کا ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی، ہادی بھائی، ہادی بھائی مجھے بھی، ہادی بھائی مجھے بھی۔ ہادی اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر سفید ٹوپی پہنے بچوں کے درمیان موجود تھا۔ بچوں، پہلے سب ہاتھ اٹھاؤ اور میرے لیے دعا کرو، جو میں کہوں اس کے ساتھ آمین بولتے جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہر طرف سے آواز آئی۔ طاؤس تسبیح اور درود شریف پڑھ کر اس نے دعا شروع کی، یا اللہ جتنے بھی بچوں کا رزلٹ ہے، یا اللہ ان سب بچوں کو کامیاب کرنا، آمین۔ سب نے یک زبان ہو کر آمین کہا۔ یا اللہ جو بھی بچے کسی مجبوری کی بنا پر محنت نہیں کر سکے امتحان میں، انہیں بھی اچھے نمبروں سے پاس کرنا، آمین۔ پھر سے آمین کی آواز آئی۔ یا اللہ ہادی بھائی کو اسپیشل اچھے نمبر سے پاس کرنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہاتھ چہرے پر پھیرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب بچوں نے مل کر کہا، یا رب عزتیں رکھ لینا، سپلی سے میرا کردار داغدار مت کرنا۔ دل میں شدت سے دعا کی اور سب بچوں کو جوس اور ساتھ میں چپس تھمائے۔ ماما ادھر اپنے بیٹے کو دیکھیں، سارا سال لوفریاں مارتا رہتا ہے، اب دیکھیں کیسے حاجی غفور بنا دعائیں کروا رہا ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر گلی میں جھانکتی ایمن نے فاطمہ سے کہا، وہ تو پھر دعائیں کروا رہے ہیں، تم اپنا سوچو کیا ہوگا۔ فاطمہ اسے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی، اللہ جی میں تو اپنی آپ کی نیک پاک صاف پیاری معصوم سی بندی ہوں، یا اللہ پلیز اچھے نمبروں سے مجھے بھی پاس کر دینا۔ آسمان کی جانب دیکھتی ہوئی دعا کی۔ اس نے بھی پیپرز دے دیے تھے، اب رزلٹ کب آنا تھا کوئی نہیں تھا، البتہ اس نے ایک جگہ جاب کا انٹرویو بھی دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کوئی بھی اسے نہیں جاب دے گا، کیونکہ ابھی تو اس کے پاس ڈگری ہی نہیں تھی، پھر جاب کیسے، وہ تو بس ویسے ہی انٹرویو دے آئی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 10 بجے رزلٹ آؤٹ ہونا تھا، ابھی 15 منٹ رہتے تھے۔ ایک صوفے پر نورین بیگم اور نور بیٹھی تھیں، ساتھ ہی صوفے پر حیاسہ بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ والے صوفے پر مرتضیٰ اور حجاب بیٹھے تھے۔ سیاہ قمیض شلوار پہنے، سر پر اچھے سے دوپٹہ رکھے وہ آنکھیں موندے بس مسلسل درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ نور نے اپنی طرح
اپنی بیٹی کو بھی ہر مشکل وقت میں درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دی تھی۔ بچپن سے یہ سکھایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی والی سچویشن ہو تو بس درود شریف پڑھ لینا۔ بار بار آنکھیں کھول کر دیوار پر لگی گھڑی پر ٹائم دیکھتی۔ گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک کے ساتھ ہی اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ وہاں موجود سبھی اس وقت پریشان تھے سوائے مرتضیٰ کے۔ اسے اپنی بیٹی کی قابلیت پر یقین تھا، اس لیے ریلیکس تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے یہ دل بھی باہر نکلنے والا ہو گیا تھا۔ 10 بجنے کو ابھی 2 منٹ رہتے تھے جب مرتضیٰ کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا۔ ریزلٹ ویب سائٹ پر آ گیا تھا۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، اللہ پاک شدت سے پکارا۔ آنکھیں ابھی بھی بند ہی تھیں۔ مرتضیٰ اس کا ریزلٹ سرچ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ نورین بیگم نے پوچھا۔ مرتضیٰ کچھ نہ بولا، بس موبائل دیکھتا رہا۔ حجاب کچھ لمحے بعد حجاب کو پکارا، بابا۔ آنکھیں کھولی، آنکھوں سے آنسو نکلا۔ بہت امید سے باپ کی جانب دیکھا۔ حجاب یہ کیا کیا ہے؟ نظریں ابھی بھی اس کے ریزلٹ پر جمی تھی۔ حجاب کو لگا بس سب برباد ہو گیا۔ بابا آنکھ میں آنسو اب گال پر بہہ رہے تھے۔ کیا ہے مرتضیٰ، کیوں ڈرا رہے ہیں؟ بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ نور کا حال بھی برا ہو رہا تھا۔ وہی ہو گیا جو کبھی ہونا تھا، مرتضیٰ نے کہا۔ بابا جانی اس کی بات سن کر حجاب نے پکارا، کیا ہوا مرتضیٰ؟ بتاؤ ابھی، کیوں خون سے کھا رہے ہو ہمارا؟ اب کہ یہ آئے سب نے کہا تھا۔ حجاب بس مرتضیٰ اپنے باپ کو دیکھے جا رہی تھی جو شاید اس کا امتحان لے رہا تھا۔ سیدہ حجاب زہرا، یو گاٹ فرسٹ پوزیشن۔ مرتضیٰ آگے کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر بس اتنی ہی کہنے کی ہمت تھی۔ وہاں موجود سب حیرانگی سے مرتضیٰ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ حجاب اسلام آباد فتح کر لیا ہے اپنے بیٹا، اسے کہا جو بس حیرت سے آنسو آنکھوں میں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بابا وہ یکدم کھڑی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ بابا جانی اب سچ مچ۔ مرتضیٰ نے موبائل کی اسکرین اسے دکھائی اور پھر حجاب کو لگا وہ اڑ چکی ہے، وہ ہوا میں اڑ چکی تھی۔ اللہ، ہماری شدت سے اس نے اللہ کو پکارا اور اپنے باپ کے گلے آ کر لگی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے اس کے سر پر پیار دیا۔ حیات صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ وہ ان کی طرف مڑی، مبارک ہو میری بیٹی کو، آج سر فخر سے بلند کر دیا ہماری بیٹی نے۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی۔ نورین بیگم نے آ کر اسے اپنے گلے لگایا، اسے پیار دیا۔ سب مل چکے تھے لیکن نور ابھی بھی وہیں جمی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس نے اس مقام پر آنے کی انتھک محنت کی تھی مگر آج اپنی بیٹی کو یہاں دیکھ کر اسے فخر سے کہیں زیادہ رشک ہو رہا تھا اپنی بیٹی کی قسمت پر۔ حجاب نے اپنی ماں کی جانب دیکھا، وہ مسکرائی، اس کے قریب آئی۔ ماما، ماما کی جان۔ نور نے زور سے گلے لگایا، میری گڑیا، میری شہزادی، میری جان۔ اسے گلے سے لگائے وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکی تھی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح اسے خود سے لگائے رکھا، پھر اس کے چہرے پر پیار دیا۔ بہت بہت مبارک ہو میری بیٹی کو۔ اس کے آنسو کے نشان صاف کرتی ہوئی وہ بولی، آپ کو بھی۔ گلے میں گلٹی ابھری ہوئی تھی، بولنا مشکل تھا۔ مرتضیٰ نے اسے اس کا رزلٹ دکھایا۔ 2 سال کی محنت تھا یہ رزلٹ۔ راتوں کی نیندیں قربان ہوئی تھی، وہ کامیاب ہوئی تھی مگر اس کامیابی کے پیچھے قربانیاں کتنی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ لوگوں کو صرف آپ کی کامیابی نظر آتی ہے مگر قربانیاں تو صرف آپ اور آپ کا رب جانتا ہے نا۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ اس کے پاس بھی سہارے تھے، وہ اکیلی کامیاب نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کے والدین، اساتذہ اور اس کے دادا دادی بھی کامیاب ہوئے تھے۔ گھر کے ہر فون پر اس وقت کالز آ رہی تھی، ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا، ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ سید مرتضیٰ علی شاہ کی بیٹی نے ٹاپ کیا ہے۔ بہت کم لوگ تھے جو اسے جانتے تھے مگر سید مرتضیٰ علی شاہ کو دنیا جانتی تھی۔ آج وہ اپنے باپ کے لیے فخر کا باعث بنی تھی۔ کامیابیاں مقدر نہیں ہوتی، کامیابیاں مقدر بنانے پڑتی ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر، مانگ کر، خوب محنت کر کے۔ اتنی کالز، اتنی مبارکبادیں نور اور مرتضیٰ کو ان کی شادی پر نہیں ملی تھی جتنی آج انہیں مل رہی تھی۔ آج ان کے گھر میں ایسی ہی خوشی منائی جا رہی تھی جب حجاب پیدا ہوئی تھی۔ مدرسوں میں کھانا دیا گیا، صدقے دیے، مٹھائیاں بانٹی گئی، کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا آج کے دن۔ کئی نیوز چینل پر بھی یہ نیوز آئی تھی، وہ کامیاب ہوئی تھی، اسے سارا پاکستان پہچان چکا تھا مگر صرف نام سے۔ اس کے نام سے دنیا واقف ہو چکی تھی مگر اس کے چہرے سے آج بھی سب ناواقف تھے۔ وہ مثال بن چکی تھی، پردہ کر کے بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے، حکم الہی اوڑھ کر بھی دنیا میں نام بنایا جا سکتا ہے۔ سیدہ حجاب زہرا نے ثابت کیا تھا کہ سیاہ حجاب اوڑھ کر، خود کو مکمل اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال کر بھی کامیابی کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس نے آج تک اپنی کسی بھی فارم میں اپنی تصویر نہیں لگانے دی تھی، ہر جگہ مرتضیٰ یہ معاملہ خود ہینڈل کر لیتا تھا۔ آپ صرف کامیاب ہو جائیں، پھر آپ ہر کسی کے فلاں لگتے ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے تو آپ کے خاندان والے آپ کی خوشی میں خوش ہوں گے، آپ کو سہرائیں گے، تو یہ آپ کی غلط نہیں بلکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔
آپ کامیاب ہوں گے تو اس میں صرف آپ کے نام کے ساتھ لگے آپ کے والد اور دن رات چولہے پر جلتی ماں ہی کو حقیقی خوشی ہوگی۔ اپنی کامیابی کے ذریعے آپ خاندان کے نام کو تو روشن کر سکتے ہیں، مگر خاندان والوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ سارے خاندان میں سے صرف چند مخلص دل ہوں گے جو آپ کی خوشی میں شریک ہوں گے، باقی محض دکھاوا ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ لاؤڈ پہ سے اکیلا بیٹھا دیکھ کر زاریہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی وہ اداس لہجے میں بولی۔ اچھا، اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر میری گڑیا کیوں اداس ہے؟ اس کے پاس صوفے پر آ کے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بابا میرے مارکس اچھے نہیں ہیں نا۔ کس نے کہا کہ آپ کے مارکس نہیں اچھے؟ کسی میں بھی نہیں، بس مجھے پتا ہے میرے مارکس نہیں اچھے۔ لہجہ اداسی سے بھرا تھا۔ زاریہ نے اسی بات کو سمجھ گیا تھا، اسے اپنے قریب کیا۔ بیٹا، علم کے سفر میں مقابلے نہیں کی جاتے ہیں۔ آپ نے جو علم حاصل کیا شاید وہ کسی دوسرے نے نہیں کیا ہوگا۔ جو کامیاب ہے، علم ایک ایسی شے ہے جو بس حاصل کر کے آگے پھیلائی جاتی ہے، نہ کہ اس میں مقابلے کیے جائے۔ اس کے بعد سہلاتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ پھر بھی بابا، زرش کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ پھر بھی کیا زرش؟ آپ کے اتنے اچھے مارکس آئے ہیں کہ آپ کو کسی بھی میڈیکل یونی میں میرٹ پر ایڈمیشن ملے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلو اب جا کر سو جاؤ اور مستقبل کا سوچو۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، جاؤ شاباش۔ بابا سچی میں میرے مارکس اچھے ہیں نا؟ آخری بار اس سے تصدیق کرنا چاہیے۔ بہت اچھے ہیں، اس کے سر پر دلاسا دیتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ اللہ حافظ۔ دل اب تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ زاریہ نے اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا۔ اولاد کو علم کے سفر میں والدین کی ہی اگر سپورٹ نہیں ملے گی تو کون پھر انہیں سپورٹ کرے گا؟ اپنے بچوں کے کم مارکس آنے پہ پر انہیں تانے دینے کے بجائے اگر انہیں آگے مستقبل کے موٹیویٹ کیا جائے تو وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ کمرے میں ابھی آئی تھی کہ موبائل بجا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر سے موبائل اٹھایا، نمبر دیکھ کر لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ السلام علیکم۔ کال اٹھاتے ساتھ ہی دوسری طرف سے ہادی نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بالکنی کی جانب جاتی اس نے جواب دیا۔ کہاں تھی؟ کافی دیر سے کالز کر رہا تھا۔ باہر تھی، کیا کوئی کام تھا؟ نہیں کچھ خاص نہیں، یہ بتاؤ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کچھ نہیں، بس اب میڈیکل یونی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ بالکنی میں چکر کاٹتی اس نے کہا۔ کون سی یونی میں؟ پتہ نہیں، بابا ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ گڈ، مطلب پکا ڈاکٹر بننا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ یہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے اب آگے کا؟ وہی جو پچھلے 4 سال سے تھا۔ کون سا؟ کینیڈا جانا ہے۔ ہادی، ابھی بھی تم اسی بات پر اٹکے ہوئے ہو؟ ذریعہ بات نہیں، خواب ہے، شوق ہے۔ شوق یہاں رہ کر بھی تو پورے کیے جا سکتے ہیں نا۔ تم جیسے واقف نہیں یہاں کے حالات سے۔ جو بھی ہے ہادی، مگر ملک تو اپنا ہے نا، فیملی یہاں ہے، وہاں اکیلے کیسے رہو گے؟ بہترین مستقبل کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے ہادی۔ بہترین مستقبل اپنوں کے بیچ رہ کر بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ پلیز ذری اس ٹاپک کو بند کر دو، میرا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا باہر جانے کا، دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے، وہاں جا کر قدر آئے گی سب کی۔ آج کل انٹرنیٹ ہے، کال کر لوں گا۔ کال پر وہ بات نہیں ہوتی، میں نے وہ بات کرنی بھی نہیں ہے میڈم۔ ہادی جانتا تھا اب وہ اسے ایسی خامیاں بتائیں گی جس سے وہ بالکل اپنا ارادہ بدلے، مگر اس کا ارادہ پختہ تھا۔ تمہیں سب کی یاد آئے گی ہادی، دیکھنا۔ خیر ہے، برداشت کر لوں گا۔ ہاں برداشت کر لوں گا بیٹا، جب وہاں خود کپڑے برتن دھونا پڑیں گے نا پھر پتہ چلے گا۔ جب یاد آئے گی نا گھر والوں کی، پھر میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی، دیکھنا۔ آج ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسے کینیڈا جانے کا جنون اتار سکے۔ ذری میڈم کیوں ٹائم ضائع کر رہی ہیں اپنا؟ جب بندے نے آپ کی سننی ہی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، بلکہ جہنم میں جاؤ، غصے سے کہا۔ دونوں جائیں گے؟ اس کا غصہ بھرا لہجہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زرش ابھی اس سے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کہنے والی تھی جب ہی دروازہ ناک ہوا اور زینب اندر کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کر چکر کاٹتی زرش نے اسے دیکھا۔ اچھا اب مجھے نیند آ رہی ہے، اللہ حافظ، اسے کہا۔ اوکے اللہ حافظ۔ زرش نے فوراً سے فون بند کیا۔ کون تھا؟ بالکنی میں آتی زینب نے تھوڑا سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ کوئی نہیں، بس ہادی تھا۔ ہچکچاہٹ سی محسوس ہوئی۔ رات کی اس پہر کون سی باتیں کر رہی تھی؟ مبارکباد دے رہا تھا بھی۔ مبارکباد دن کو بھی دی جا سکتی ہے زرش، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ زرش بات شک کی نہیں ہے، سوچو اگر ابھی میری جگہ بابا آتے تو ان کے دل پر کیا گزرتی جب ان کی بیٹی رات کے اس پہر کسی نامحرم سے باتیں کر رہی ہے۔ ابھی میں سے کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی تھی، گردن جھکا کر آہستہ سے کہا تھا۔ زرش یہ میں، تم اور ہادی جانتے ہیں نا، مگر کوئی چوتھا تو یہ بات نہیں جانتا، بات کو سمجھو۔
زرش نامحرم سے رات کو اکیلے میں تم اگر قرآن بھی سیکھو گی تو وہ گناہ ہوگا، اور تم باتیں کر رہی تھی۔ زرش بس نظریں جھکائے کھڑی رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہے، اسے پکڑ کے اپنے ساتھ لگایا۔ زرش تم میری بہن ہو یار، میں تمہیں کسی اپنے کی آنکھوں کے سامنے آگ میں گرنے دوں؟ ہادی اور تم دونوں مجھے بہت عزیز ہو، میری دعا ہے اللہ تمہارے مقدر میں ہادی کو محرم بنا دے۔ اب آئندہ اس سے فون پر بات نہیں کرنی، اچھا؟ اس کے چہرے پر پیار کرتی اسے سمجھایا۔ زرش نے سر اس بات میں ہلایا۔ گڈ، چلو شاباش، اب سو جاؤ، اسے کہتی وہ بالکنی سے باہر آئی۔ آپی، زرش نے پیچھے سے پکارا۔ وہ پیچھے مڑی۔ آپی، آپ بابا کو تو نہیں بتائیں گے نا؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ زرش، بہنیں رازدار ہوتی ہیں، فکر مت کرو، بابا کو بالکل بھی نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں میری گڑیا میری بات مانتی ہے، بہت مان سے کہا۔ لو یو آپی، کہتی ہے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ چلو اب مکھن نہ لگاؤ۔ مکھن کیوں لگاؤں گی میں اپنی کیوٹ سی چڑیل آپی کو؟ اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ بدتمیز، اس کے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگائی اور باہر نکل گئی۔ ہادی، اب زری تم سے بات محرم بن کر ہی کرے گی انشاءاللہ، دل میں کہتی وہ بیڈ پر آئی اور سونے کے لیے سر تکیے پر رکھا۔ چلیں زرش میڈم، اب ڈاکٹر بننے کی تیاریاں کریں، اور انتظار کرنے کی بھی۔ آخری بات پر اس کا دل دکھا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی ہادی کو وہ اپنی بات منوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ دوپٹے کو کمر کے گرد باندھے اسٹول پر چڑھی وہ پنکھا صاف کر رہی تھی۔ کتنی بار بولا ہے گھر کے کاموں کے لیے دماغ حاضر رکھا کرو، مگر نہیں، مجال ہے جو تمہیں کچھ اثر کرے۔ پہلے فرش دھو لیا اور بعد میں پنکھے صاف کر رہی ہے، پتہ نہیں اس لڑکی کا دماغ آج کل کہاں رہتا ہے۔ کشن کے کپڑے چینج کرتے ہوئے فاطمہ اسے سنا رہی تھی، جو پہلے فرش دھو کر اب پنکھے بعد میں صاف کر رہی تھی۔ یونی سے فری ہو گئی تھی مگر اب گھرداری سیکھ رہی تھی، اور یہ سبق تو اسے یونی کے سبق سے بھی زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ یہ دیکھو جالے، یہاں سے بھی اتارنا، یہ نحوست ہوتی ہے گھر میں، اب میں کتنے اتارتی ہوں، ہر چیز میں ہی دیکھوں، مجال ہے جو تم کچھ کر دو۔ اب فری ہونا، اب تم بھی گھر کے کام سنبھالو، اور پھر کب سیکھو گی یہ سب؟ اسے چھت پر لگے جالے کا بتایا۔ احمد تم سے ہوں، وہ بھی اتارو۔ اسے مسلسل پنکھے کو صاف کرتے دیکھ کر اب کے فاطمہ نے اونچی آواز میں کہا، جی جی مما، وہ بکھلائی۔ جی مما کی بچی، دماغ کہاں ہے تمہارا؟ وہ بھی اتارا، کب سے بول رہی ہوں۔ اس کے بعد پر احمد نے فوراً سے جھاڑو کے ذریعے سے وہ جالے اتارے۔ احمد، یاد رکھنا، سسرال والے بہو کی ڈگریاں نہیں دیکھتے بلکہ سلیقہ دیکھتے ہیں، اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں تمہیں سلیقہ سکھا کر، مگر نہیں، تمہارا دھیان ہو تو کچھ اثر کرے نا، پتہ نہیں کہاں کھوئی رہتی ہو۔ فاطمہ کی بات پر اسٹول سے اترتی احمد نے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ یہ حقیقت وہ بہت دور کہیں کھوئی ہوئی تھی، اس کا دماغ آج بھی اس لڑکی کی بات پر الجھا ہوا تھا، وہ چاہ کر بھی اس بات کو دماغ پر سے نہیں نکال سکتی تھی۔ فاطمہ اب کشن کے کپڑے چڑھا کر کچن کی جانب جا رہی تھی، جو ٹیلی فون بجا تھا۔ فاطمہ نے فون اٹھایا۔ احمد اب صوفے پر کشن سیٹ کر رہی تھی۔ احمد، تمہاری کوئی کال آئی ہے؟ فاطمہ نے اسے کہا۔ میری کال؟ وہ بھی لینڈ لائن پر؟ سب کے پاس تو اس کا پرسنل نمبر تھا، پھر یہ کس کی کال آئی ہے؟ حیرت سے وہ ٹیلی فون کے پاس آئی۔ فاطمہ نے اسے ٹیلی فون پکڑایا اور سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ اوکے، تھینک یو۔ 2 منٹ کی مسلسل بات چیت کے بعد احمد نے شکریہ ادا کیا اور فون رکھ دیا۔ کیا ہوا، کون تھا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ماما، میں نے جہاں انٹرویو دیا تھا وہاں سے کال آئی ہے، نیکسٹ ویک سے آفس جوائن کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ آفس؟ لیکن تمہارے پاس نہ کوئی ڈگری ہے اور نہ کچھ، پھر کیسے تمہیں جاب پر رکھ لیا؟ فاطمہ کو بھی اس کی بات سن کر حیرانگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ماما، یہی بات تو مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، ضرور کوئی 2 نمبری ہوگی، ورنہ کوئی بھی پاگل نہیں ہے جو ڈگری کے بغیر تمہیں جاب دے۔ یہاں ڈگریوں والے رول رہے ہیں، خبردار جو ایسی کمپنی میں جاب کی۔ ماما، وہ پاکستان کی بہترین کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ احمد، تم خود سوچو، کوئی کیوں بغیر کسی ڈگری کے تمہیں جاب پر رکھے گا؟ فاطمہ کو ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ ماما، ہو سکتا ہے انہیں میرا کانفیڈنس اچھا لگا ہو، لازمی تو نہیں ہر چیز ڈگری پر آ کر ختم ہو، پتہ نہیں، لیکن پھر بھی میں پہلے نور سے کہوں گی کہ وہ بھائی سے اس کمپنی کے بارے میں پتہ کروائیں، وہ اچھے سے جانتے ہوں گی ان کی فیلڈ ہے۔ یہ اگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تمہیں اجازت ملے گی، ورنہ کسی صورت بھی نہیں۔ وہ صاف صاف اسے کہتی کچن کی جانب چلی گئی۔ وہ خود حیران پریشان سی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ آخر کیوں اسے بغیر ڈگری کی جاب دے دی گئی تھی؟ آخر کیوں سرفرقان نے عین وقت پر اس کا گروپ تبدیل کر دیا تھا؟ آخر ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ پچھلے 1 ماہ سے اس کے ساتھ بہت سب کچھ عجیب ہو رہا تھا، نہ دل پر اختیار رہا تھا نہ ہی سوچوں پر۔ وہ خیال اس کے ذہن میں آتا
جو نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہت ارمان تھے ڈگری مکمل ہونے کی، مگر اب پتہ نہیں وہ ارمان کہاں کھو گئے تھے۔ اپنی الماری کے سامنے کھڑی وہ بہت فخر سے اپنے سارے انعامات کو دیکھ رہی تھی جو بچپن سے لے کر آج تک اس نے حاصل کیے تھے۔ ہمیشہ سے وہ پہلی پوزیشن حاصل کرتی آئی تھی۔ اسکول میں تو وہ حاصل کرتی ہی تھی پہلی پوزیشن، مگر سارے بورڈ سے بھی پہلی پوزیشن حاصل کرنا ایک حیران کن لمحہ تھا۔ ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، پھر پتہ نہیں میٹرک کے امتحان میں اس کی دوسری پوزیشن آئی تھی، مگر اس وقت سیدہ حجاب زہرا نے نا امیدی کے بجائے اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگی تھی، اور آج پھر سے اس کے کامل یقین نے اس کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ ایک سیریمنی ہوئی تھی جہاں ٹاپر کو انعامات دیے گئے تھے۔ ملک کی بہت بڑی بڑی شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ اس نے اپنے بابا کے سنگ اپنے انعامات وصول کیے تھے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اسے 3 لاکھ کا چیک دیا گیا تھا، جسے تھامتے ہوئے ہی اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اسے دے گی جسے اس کی ضرورت ہوگی، اور پھر اس نے ایسے ہی کیا، بغیر کسی کے علم میں لائے اس نے یہ چیک ایک یتیم بچی کو دے دیا تھا، جس سے وہ بچی اپنی تعلیمی ضروریات آسانی سے پوری کر سکتی تھی۔ نیکی ایسی ہونی چاہیے کہ نیکی کرنے کی خبر صرف آپ کو اور رب کو ہو۔ جو سب کے علم میں آ جائے وہ نیکی نہیں، دکھاوا زیادہ بن جاتا ہے۔ حجاب، ابھی منزل باقی ہے، ابھی مزید سفر کرنا ہے، خود سے کہتی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ بابا آ جاؤ، مرتضیٰ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کی۔ مرتضیٰ نے فائز ور سے نگاہیں اٹھا کر دروازے پر کھڑی اپنی بیٹی کی جانب دیکھا، اور پھر مسکرا کر سر بعد میں ہلایا، اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ بابا آپ بزی ہیں کیا؟ اس کے ٹیبل پر کھلے لیپ ٹاپ کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں، آپ کہیں جو کہنا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا۔ اس نے آج تک نور کے کہنے پر بھی کام کرتے ہوئے درمیان میں کام نہیں روکا تھا، مگر اپنی بیٹی کے کہنے پر وہ خود ہی کام روک دیتا تھا۔ اولاد وہ سب کچھ کروا دیتی ہے جس کا کبھی گمان تک نہیں ہوتا۔ بابا وہ آپ سے بات کرنی ہے۔ ہچکچائی، یہاں بیٹھیں۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ حجاب بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اب بتائیں کیا کہنا ہے؟ بابا آپ کو اپنا پرومس یاد ہے نا؟ یہی بات تھی جس سے وہ بچ رہا تھا۔ اس نے محض سر ہلایا۔ بابا وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا، پلیز۔ حجاب بیٹا، میں جانتا ہوں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، مگر بیٹا آپ یہاں رہ کر بھی تو ایک اچھی سافٹ ویئر انجینئر بن سکتے ہو۔ اتنی اچھی یونی ہے پاکستان میں بھی۔ جی بابا، مگر میری خواہش ہے کہ میں اٹلی کی یونی میں انجینئرنگ کروں۔ میں جانتی ہوں بابا، سوائے آپ کے میرے اس خواب کی تکمیل کے لیے کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، پلیز بابا، بہت مان سے کہا تھا۔ مرتضیٰ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں مان تھا، منزل کی جستجو تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان سرمئی آنکھوں میں؟ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا۔ اوکے میں کرتا ہوں۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے کہا تھا، تھینک یو بابا، تھینک یو سو مچ۔ اس کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ مرتضیٰ حجاب کی اس قدر خوشی کو دیکھ کر خود بھی مسکرایا تھا۔ بابا میں آپ کے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاتی ہوں، کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا، مگر اس وعدے کی تکمیل کتنی گھٹن ہوگی یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے علیحدہ کرنا بے حد مشکل تھا۔ ابھی تو یہ بات صرف اسے معلوم تھی، لیکن جب نور کو معلوم ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اس بات کا بھی اسے اندازہ تھا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح گہری سوچ میں ڈوبا رہا تھا جب حجاب ہاتھ میں کافی کا مگ اٹھائے واپس کمرے میں آئے تھے۔ یہ لیں بابا، ٹیبل پر کافی رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔ مرتضیٰ اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ وہ واپس سے اس کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھی تھی جب اسی لمحے نور بھی کمرے میں آئی تھی۔ ٹیبل پر رکھے بھاپ اڑاتے مگ کی جانب دیکھا۔ کافی کس نے بنائی ہے؟ میں نے بنائی ہے ماما، بہت خوشی اور فخر سے بتایا تھا۔ اچھا تو پھر جاؤ کچن، اور جو کچن میں جو پھیلاوا پھیلا کر آئی ہو نا وہ بھی سنبھال کر آؤ، کہتی وہ اپنے بیڈ کی جانب آئی تھی۔ ماما پکا، میں سارا کچن صاف کر کے آئی تھی، کوئی بھی پھیلاوا نہیں تھا، وعدہ لے لیں۔ وہ حیران ہوئی، ان سے تو واقعی سارا کچن سنبھالا تھا واپس سے، کیونکہ جانتی تھی نور کی عادت کو۔ سنبھالا تھا؟ کافی جار کی کیپ کیسے لگائی تھی؟ جیسے ہی نرگس نے جار اٹھایا ساری کافی نیچے گر گئی۔ اوہ سوری ماما، وہ کیپ صحیح سے نہیں لگایا ہوگا، شرمندگی سے کہا۔ حجاب تم بس مہربانی فرما کر کچن میں نہ جایا کرو، 2 منٹ کے لیے جاتی ہو، 20 گھنٹوں کا کام کھول آتی ہو۔ پیچھے بیچاری نرگس سنبھال دیا۔ اچھا نا ماما، سوری، اب نہیں کروں گی، نور نے جواباً اسے بس گورا اور بیڈ پر بیٹھ کر ان کتاب کو مطالعہ کرنے لگ گئی۔ حجاب کچھ دیر مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے مرتضیٰ واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ نور نے جن نظروں سے اسے اور اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھا تھا وہ نظریں محسوس صرف مرتضیٰ کو ہی ہوئی تھی۔ ہر چیز عارضی ہے، مگر پتہ نہیں کہ لیپ ٹاپ کیوں ابھی تک ہے، کیونکہ جب تک میں ہوں تب تک لیپ ٹاپ بھی ہے۔ اسکرین پر سے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بوڑھے ہو گئے ہیں اسی لیپ ٹاپ کے ساتھ، جوانی تو گزاری سو گزاری، اب بڑھاپا بھی اسی کے ساتھ گزارنے کا ارادہ ہے کیا؟ کام ہونے چاہیے، جوانی ہو یا بڑھاپا، ہاں سب کچھ ہو جاتا ہے،
آپ سے، بس مجھ سے 2 گھڑی باتیں نہیں ہوتی۔ اس کی بات پر مرتضیٰ مسکرایا۔ نور اسے مسکراتا دیکھ کر خود بھی مسکرائی تھی۔ جو بھی ہو جائے، یہ بندہ کام میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ بھائی جی، ایمن نے بہت پیار سے اور عزت سے ہادی کو پکارا تھا، جو مسلسل موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ بھائی جان، ایک اور بار لاڈ سے کہا۔ اب کی بار بھی وہ کچھ نہ بولا۔ بھائی جی جان، بات سن لو نا، کیا ہے، کیوں بھائی بھائی کر رہی ہو؟ وہ چین جلا کر بولا تھا۔ پیار سے آگے سے جی میری گڑیا نہیں کہہ سکتے تھے؟ مجھے تو ناولز والے بھائی نہیں ملا، ہیرو خاک ملے گا، بدتمیز نہ ہو تو۔ عزت سے بلا رہی تھی، عزت سے ہی جواب دیتے نا۔ تم عزت سے بغیر مطلب کہ نہیں بلاتی، اتنی سمجھ ہے مجھے۔ ٹینڈے بنے ہیں گھر میں، کھا لو گے کیا؟ ہائے اللہ، پوچھے اس سبزی والے کو جو ہر دن ٹینڈے لے کر آ جاتا ہے گلی میں۔ ناک چڑھا کر موبائل سائڈ پر رکھا۔ اوپر سے آئے مما بھی غصے میں ہیں۔ کوئی نہیں، ہمیں کچھ بھی بنا کر دے گا۔ ایک کام کرو، تم چپس بہت اچھے بناتے ہو نا، وہ بنا دو پلیز، دونوں مل کر کھائیں گے۔ اب آئی نا چونٹی پہاڑ کے نیچے، دیکھا، جانتا تھا میں بغیر مطلب کہ تم بھائی کہہ ہی نہیں سکتی مجھے۔ بھائی ہو نا میرے شہزادے، ٹھیک ہے، 100 روپے نکالو، چپس حاضر ہوں گے۔ کمیشن بتایا تھا، ہاں 100 روپے تمہیں، اور 100 روپے دینے سے اچھا نہیں کہ میں 100 روپے کا برگر منگوا لوں۔ او میڈم، کس دنیا میں ہو؟ آج کل 100 روپے کا برگر کی تصویر بھی نہیں دکھاتا کوئی۔ یہ تو میرا ظرف ہے جو 100 روپے پر چپس بنا کر دے رہا ہوں۔ اچھا 50 دوں گی، 100 نہیں ہے۔ ہادی کو واپس صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر جلدی سے کہا۔ اس کی بات پر ہادی سے گھورتا کچن کی جانب چلا گیا۔ چلو 50 تو مل رہا تھا نا، اس نے سوچا اور کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھی رہی جب فاطمہ کچن کی جانب گئی۔ اب ایمن کو پتا تھا کیا ہوگا، اس لیے خود بھی کچن کی جانب چلی گئی، کیونکہ اب فاطمہ نے ان کی عزت کرنی تھی۔ اگر یہ عزت ہادی اکیلا سنتا تو اسے چپس کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہونا تھا، اس لیے خود بھی کچن میں چلی آئی۔ نہیں اترتے نا تم لوگ، اسے سبزی دیکھنا، جب خود کمانے نکلو گے تو ٹینڈے دالیں سب کچھ اترے گا۔ یہ نخرے صرف باپ کے سر پر ہوتے ہیں، کہتی اس نے برتن سنک پر رکھے فیکٹریاں چھوڑ گئے تھے نا میرے ابا آلو کی۔ ہادی نے چپس کی پلیٹ اٹھائی، پھر فاطمہ کے پاس آیا جو برتن دھو رہی تھی۔ ماما ایک بات کہوں؟ بہت آرام سے پوچھا۔ جی فرمائیں۔ وعدہ کریں ڈانٹے کی نہیں۔ جانتا تھا جو بات وہ کرنے لگا ہے، اس بات پر فاطمہ کی فلائنگ چپل بھی آ سکتی تھی۔ فاطمہ خاموش رہی۔ بتائیں نا ماما، دماغ نہ کھو، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ نا ماما، آلو کی فیکٹری نہیں کھیت ہوتے ہیں، کہتا وہ ایک لمحہ بھی کھایا کے بغیر کچن سے باہر نکلا۔ پیچھے فاطمہ بس اسے گھورتی ہی رہ گئی۔ بے شک مکافات عمل اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اس نے بھی سدرا کو بے حد تنگ کیا تھا اور اب اس کی دونوں اولادیں اسی پر گئی تھی۔ نخرے تھے کہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ وہ دونوں اب ٹیبل پر بیٹھے روٹی کھا رہے تھے۔ ہادی، اب آگے کا کیا سوچا ہے تم نے؟ رزلٹ کو آئے بھی اتنے دن ہو گئے ہیں۔ چپس کھاتی اس نے پوچھا۔ وہی سوچا ہے جو پچھلے 4 سال سے سوچ رہا تھا۔ مطلب پکا ارادہ کر لیا ہے اب کینیڈا ہی جانا ہے؟ ایمن اسے کچھ کہنا چاہتی تھی کینیڈا ہم جیسے لوگ صرف خواب میں جا سکتے ہیں، حقیقت میں اتنے وسائل نہیں۔ مگر وہ اپنے بھائی کے خوابوں کو کیسے خود چکنا چور کرتی؟ اس کی تو خود ہی خواہش تھی کہ اس کا بھائی کینیڈا میں پڑھے، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے، مگر جب بات وسائل کی آتی ہے تو سارے خواب خود ہی بکھر جاتے ہیں۔ ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوا تھا۔ ایمن اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا حجاب سیٹ کر رہی تھی۔ اسے اجازت مل گئی تھی جاب کی۔ مرتضیٰ نے فاطمہ اور سائم کو بتایا تھا کہ کسی کمپنی کا مالک اس کے دوست کا بیٹا ہے، اس لیے بے فکر ہو کر سائم اور فاطمہ نے اسے اجازت دے دی تھی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ ایمن کسی سے بھی زیادہ فری مت ہونا، بس دور سے ہی سلام دعا ٹھیک رہتی ہے۔ فاطمہ اسے یہ بات تقریباً 200 بار کہہ چکی تھی۔ جی اچھا ماما، ہمیشہ کی طرح اس نے جی اچھا ہی کہا تھا۔ اوکے اللہ حافظ۔ اپنا حجاب سیٹ کر کے وہ کمرے سے باہر نکلی، پھر سب سے ڈھیر ساری دعائیں لی، انہیں اللہ حافظ کہا اور سائم کے ساتھ باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ فاروق صاحب اور صفیہ بیگم کو بے اختیار وہ دن یاد آیا جب نور کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ایمن جسے اپنی گود میں اٹھا کر وہ دودھ پلایا کرتے تھے، آج اپنے قدموں پر رزق کمانے نکلی تھی۔ انہیں نور کا بچپن اور ایمن کا بچپن ایک سا ہی لگتا تھا۔ نور اور ایمن کی کافی عادات بھی ایسی تھی جو آپس میں ملتی تھی۔ ایک وقت تھا جب فاروق صاحب نے نور سے کہا تھا کہ بے شک تھوڑا کمانا مگر حلال کمانا۔ آج یہی بات انہوں نے ایمن سے بھی کہی تھی۔ سائم نے اس کے آفس کے سامنے گاڑی روکی۔ ایمن، مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا
کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، اتنی بڑی۔ وہ حیران تھا، بے حد حیران۔ بابا یقین کر لیں آپ کی ایمن اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ اسے مسکرا کر کہا، ایمن تم میرا غرور ہو، میرا مان ہو بیٹا، اپنے بابا کا مان ہمیشہ قائم رکھنا۔ جی بابا، انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع بھی نہیں ملے گا، انشاءاللہ۔ شاباش، اب جاؤ، واپسی پر میں خود پک کر لوں گا۔ اس کے سر پر دلاسا دیا اور پھر بیٹیوں کو اس دلاسے کے سوا کچھ بھی عزیز نہیں رہتا۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ تم مان ہو میرا، تو اس وقت بیٹیاں ٹھان لیتی ہیں کہ انہوں نے مان بننا بھی، انہوں نے غرور بننا بھی ہے۔ بیٹا اگر کسی چیز کی پیاسی ہیں بیٹیاں اگر کسی چیز کی پیاسی ہیں تو وہ والدین کا اعتماد ہے۔ میرے نزدیک بیٹیوں کو والدین کے پیار سے بھی زیادہ ان کا اعتماد چاہیے ہوتا ہے۔